نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک میں عام طور پر فرصت ہوتی ہے، عبادت کا ذوق بھی ہوتا ہے، اس لیے بہت سارے حضرات رمضان المبارک میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح بڑی اہم عبادت ہے، اہم نماز ہے، اور کئی احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، اور صلاۃ التسبیح کے طریقے بھی مختلف منقول ہیں، کسی بھی طریقے سے پڑھ لیں جائز ہے۔ سب سے آسان اور مستند طریقہ وہ ہے جو جامع الترمذی وغیرہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد اور اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، اے عباس، اے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ اگر آپ اس پہ عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 قسم کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اولہ و آخرہ، پہلے گناہ اور بعد کے گناہ، قدیمہ و حدیثہ، پرانے گناہ اور نئے گناہ، اور خطأہ و عمدہ، جان بوجھ کر کیے ہیں وہ بھی اور بھول کر کیے ہیں وہ بھی، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ ظاہرہ و باطنہ، ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی، سرہ و علانیتہ، اور علانیہ گناہ اور دل کے چھپے ہوئے گناہ، یعنی 10 قسم کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ممکن ہے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کریں، اگر ہر روز ممکن نہیں ہے تو ہفتے میں، مہینے میں پڑھ لیا کریں، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو سال میں، اگر سال میں بھی ممکن نہیں ہے تو زندگی بھر کم از کم ایک مرتبہ یہ نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اس کا طریقہ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے یہ نماز پڑھنی ہے، اور ثنا، اس کے بعد الحمد شریف، اس کے بعد سورت ملانی ہے۔ سورت ملانے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ ہوا۔ اب یہ ایک موقع پہ 15 بار ہوا، آگے 6 مواقع ہیں، ان میں 10 بار ہے۔ ان میں سے پہلا رکوع ہے، رکوع میں 10 مرتبہ، نمبر 2 قومہ میں 10 مرتبہ، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد قیام کی حالت میں 10 مرتبہ، نمبر 3 پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، نمبر 4 جلسے میں 10 مرتبہ، اور نمبر 5 دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اور نمبر 6 دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جانا ہے، اس میں 10 مرتبہ۔ دیکھیں یہ 6 مرتبہ، 6 جگہوں میں 10 مرتبہ، یہ 60 ہوئے، اور قرات کے بعد رکوع سے پہلے 15 مرتبہ پڑھا ہے تو یہ 75 مرتبہ ہوا، تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوا۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح ہی ہے، چنانچہ قرات کے بعد رکوع سے پہلے 15 مرتبہ، پھر 6 مقامات میں 10 مرتبہ، رکوع میں، قومہ میں، پہلے سجدے میں، جلسے میں، دوسرے سجدے میں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جانا ہے جس کو جلسہ استراحت ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں 10 مرتبہ، یہ 75 مرتبہ ہوا۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ اسی ترتیب سے یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ 4 رکعت میں یہ 300 مرتبہ کلمہ پڑھا گیا۔ یہ ایک مستحب اور مسنون نماز ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کسی وقت بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، صرف مکروہ اوقات کے علاوہ۔ چنانچہ 5 مکروہ اوقات ہیں، 3 تو مشہور ہیں جس میں ہر قسم کی نماز مکروہ ہے۔ سورج نکل رہا ہو تقریباً 10 منٹ، اور جب سورج زائل ہو رہا ہو زوال کے وقت تقریباً 10 منٹ، جب سورج غروب ہو رہا ہو تقریباً 10 منٹ، اس کے علاوہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد، یہ 5 اوقات ہیں۔ ان اوقات میں صلاۃ التسبیح اور ہر قسم کے نوافل پڑھنا مکروہ ہیں، ان کے علاوہ جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نیز بعض اوقات جو تسبیحات ہیں وہ شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو انگلیوں کے اشاروں سے اگر یوں پڑھتے جائیں اور انگلی پہ یوں اشارہ رکھا جائے تو یہ بھی شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کسی ایک رکن میں تسبیح رہ جائے اور ساتھ والے رکن میں پڑھ لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔